اب کچھ وہ چیزیں بیان کی جاتی ہے جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. پہلی چیز ہے بھول کر کھانا پینا یا جیما کرنا. بھول کر کھانے پینے اور جیما کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. دوسری بات ہے روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانا. تو روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائے کہ آدمی پر کمزوری غالب آ جائے. اسی طرح روزے میں انجیکشن یا ٹیکا لگوانے کے بارے میں جو مسئلہ بتایا گیا اس میں ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ روزے کے درمیان انجیکشن یا ٹیکا لگوانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ایسا انجیکشن ہو کہ دوا ڈائریکٹ دماغ یا معدے تک پہنچتی ہو تو پھر روزہ اس صورت میں ٹوٹ جائے گا. ڈائریکٹ پہنچتی ہو تو، رگوں کے ذریعے پہنچتی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں گلوکوز چروانا. روزے کی حالت میں گلوکوز چروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ دوا براہ راست یعنی ڈائریکٹ دماغ یا معدے تک نہیں پہنچتی ہے بلکہ رگوں کے واسطے سے جاتی ہے، نس کے ذریعے سے پہنچتی ہے. لیکن بغیر عذر کے گلوکوز نہیں چروانا چاہیے. روزے کی حالت میں ڈائیلیسس کروانا. روزے کی حالت میں ڈائیلیسس کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس عمل کا تعلق صرف خون کی صفائی سے ہے اور ڈائریکٹ معدے میں اس کے سبب سے کوئی چیز داخل نہیں کی جاتی ہے، صرف رگوں کا خون صاف کیا جاتا ہے. لہذا ضرورت کے موقع پر روزے کی حالت میں ڈائیلیسس کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح بغیر اختیار کے حلق میں مکھی یا مچھر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. ایک اور اہم مسئلہ خود بخود کے ہونا، وامٹ. یہ مسئلہ عام طور پر لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے. تو اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ خود بخود وامٹ ہو جاوے تو اس سے روزے میں کوئی خرابی کوئی پرابلم نہیں آتا ہے، چاہے وامٹ منہ بھر کر ہوئی ہو. یہ بات یاد رکھیں، خود بخود وامٹ ہوئی ہے تو چاہے منہ بھر کر ہوئی ہو اور کتنی ہی مرتبہ ہوئی ہو روزہ فاسد نہیں ہوگا. ہاں ہم نے انگلی وغیرہ ڈال کر جان بوجھ کر وامٹ کی اور وہ منہ بھر کے ہوئی تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا. تو جان بوجھ کر وامٹ ہونے میں اور خود بخود ہونے میں فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح دانتوں سے خون نکلا مگر پیٹ میں نہیں گیا تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح جنابت کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں کسی نے سحری کھائی، یعنی صبح صادق سے پہلے جب سحری کھاتے ہیں اس وقت غسل فرض تھا لیکن غسل نہیں کیا، سحری کھا لی تو اس سے بھی روزے میں کوئی پرابلم نہیں آتا ہے. اسی طرح ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کسی نے غسل کیا اور یہ ٹھنڈک بدن کے اندر تک محسوس ہوئی تو اس سے بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح پانی سے کلی کرنے کے بعد تھوک نکلنا. اب پانی سے کلی کی، مثال کے طور پر وضو کیا اور پھر کلی کر دی، اس کے بعد جو تھوک ہے منہ میں اس میں تھوڑی بہت پانی کی تراوت ہوتی ہے، اچھی طرح کلی کر لی، اس کے بعد تھوک نکلا تو روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا. روزے کی حالت میں کان کا میل نکالنا، اس سے بھی کوئی پرابلم روزے میں نہیں آتا ہے، چاہے کتنی ہی مرتبہ کان میں سلائی ڈالی جائے. روزے میں ناک سرکنا. ناک کو اتنی زور سے سرک لیا کہ حلق میں چلی گئی، ناک کی جو رینت تھی وہ حلق میں اتر گئی تو اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ منہ کے اندر کی چیز ہے. منہ سے رال نکالی اور پھر واپس کھینچ لی تو اس صورت میں تفصیل یہ ہے کہ اگر منہ سے رال نکلی لیکن ابھی وہ کٹ کر ٹپکنے نہیں پائی تھی، رال کا جو دھاگا چلتا ہے پتلے جو تار کی طرح چلتا ہے وہ ابھی کٹا نہیں تھا اور اس کو واپس نگل لیا تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح خود بخود کے ہوئی
اور خود بخود منہ سے واپس چلی گئی, ہم نے زبردستی اور جان بوجھ کے نہیں لوٹائی بلکہ خود بخود چلی گئی, تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر کسی نے جان بوجھ کر کیک کو واپس لوٹا لیا, حلق کے نیچے اتار لیا, تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا. روزے کی حالت میں رومال بھگو کر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے سر پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کام مکروہ بھی نہیں ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روزے کی حالت میں مسواک کرنا ثابت ہے. روزے کی حالت میں نیم وغیرہ کی تر مسواک کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, چاہے اس کا مزہ منہ اور حلق میں محسوس ہو. روزے میں پھول یا عطر کی خوشبو سونگھنا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. روزے کی حالت میں عطر لگا سکتے ہیں, اس کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں, پھول وغیرہ کی خوشبو بھی سونگھ سکتے ہیں, اس سے روزے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اسی طرح روزے کی حالت میں سر پر یا بدن پر تیل لگانا, اس سے بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی, روزہ فاسد نہیں ہوگا, اور ایسا کرنا مباح ہے, مکروہ بھی نہیں ہے. روزے کی حالت میں حلق میں گرد و غبار چلے جاوے, تو روزے کی حالت میں اگر بغیر اختیار کے, ہمارے ارادے کے بغیر گرد و غبار اگر چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح روزے میں بلا اختیار منہ میں دھواں چلا گیا, بلا اختیار, ہم نے جان بوجھ کر نہیں لیا, جان بوجھ کر اگر دھواں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر بغیر اختیار کے دھواں چلا گیا, مثال کے طور پر کوئی کھانا پکانے والا آدمی ہے, کھانا پکاتے ہوئے بلا اختیار دھواں حلق میں چلا گیا, تو اس سے روزے میں کوئی حرج نہیں ہوگا, روزہ فاسد نہیں ہوگا. روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں غسل کر رہا تھا اور بغیر اختیار کے کان میں پانی چلا گیا, مثال کے طور پر سر پر پانی ڈالا اور کان میں چلا گیا, تو بغیر اختیار کے اگر پانی گیا ہے تو روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. لیکن اگر جان بوجھ کر پانی ڈالا ہے کان میں تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اسی طرح روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا, منی نکل گئی, سو گیا تھا اور احتلام ہو گیا, تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا. صرف تصور کی وجہ سے انزال ہو گیا, اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کا تصور کیا, خیال کیا, اور اسی وجہ سے منی نکل گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. اسی طرح بد نظری کرتے ہوئے منی نکل گئی, انزال ہو گیا, تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا. اسی طرح مزی کے نکلنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا.